السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور سلامتی کی حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ القلم، آیت نمبر 14 تک۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخرها علیہم سخرها، ہا جو ہے پر پڑھا موٹا پڑھا جائے گا، اور آگے الف ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی پہ جالین ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ سخرها علیہم سب پہ قلقلہ کرنا ہے، کیونکہ با حرف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے لفظ کو ہلا کر پڑھنا۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیة ایام، لیال وثمانیة ایام، لیالیوں، لیا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، اور لیوں پہ وہ مشدد ہے، دو زیر تنوین، اگر وہ کے اوپر شد ہے تو ادھر ادغام کریں گے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ وثمانیتا، ما کو تھوڑا سا ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایام، ایا کے اوپر الف ہے، آگے الف ہے، یعنی الف مدہ ہے، اس کو دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم ایام حسوما فترى القوم ایام، دو زیر تنوین کے بعد آگے ہاں حروف ہلکی میں سے آگے ہے تو اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ایام حسوما، حسو کو کھینچیں گے، وہ مدہ ہے، دو حرکات کے برابر، اور من پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے۔ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز، فیہا صرعا، فی کو تھوڑا سامنے کھینچنا ہے، یا مدہ ہے، ہا کو بھی کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، صرعا، صاد پر پڑھا جائے گا اور را بھی پر پڑھا جائے گا، اور عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، کھڑی زبر کو حروف مدہ جتنا لمبا کرنا ہے۔ فیہا صرعا کأنہم اعجاز، کأنہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے، غنہ کریں گے۔ کأنہم اعجاز، کأنہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ اعجاز، جا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اعجاز نخل خاویہ، نخل، لام دو سے لن، آگے خوا حروف ہلکی میں سے آگے ہے تو غنہ نہیں ہوگا، اظہار کریں گے، ظاہر کر کے لفظ کو پڑھیں گے۔ خوا کو تھوڑا سا کھینچیں گے، الف مدہ ہے، ویہ، دو زیر تنوین کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، میم پہ انقلاب ہو رہا ہے، چھوٹی سی میم آ گئی ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان والے نون کو نہیں پڑھیں گے۔
من باقية من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة قب پہ قلقلہ کریں گے، ہلا کر پڑھیں گے. قبلہ الٹا پیش ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. والمؤتفکہ مؤ پہ حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ ہے اور کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. بالخاطئہ خا کو بھی کھینچنا ہے، الف مدہ ہے اور گول تا کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فعصوا صاد خود پڑھا جائے گا، بولین ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا. جیسے فعصوا رسول ربهم، رسو کو تھوڑا سامنے کھینچنا ہے، وہ مدہ ہے. ربهم را پر پڑھا جائے گا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. حملنا نا کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، کھڑی زبر ہے. جا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ ہے. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها. تاؤں پہ ادغام ہو رہا ہے اور ہا پہ وتعیہ، ہا پہ مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اذن دو پیش، آگے وہ مشدد ادغام ہو رہا ہے. اذن اور وا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے. وتعیها اذن واعیہ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فی الصو کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، وہ مدہ ہے، صاد پر پڑھا جائے گا. نفخۃوں کو تھوڑا سا جمع کر سختی سے پڑھیں گے کیونکہ ادھر ادغام ہو رہا ہے، 2 پیش کے بعد آگے وہ مشدد ہے. فی الصور نفخۃ واحدہ. وحملت الأرض والجبال. اور کی غو پر پڑی جائے گی، غوت بھی پر پڑا جائے گی. والجبال آگے الف ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
فدكتا دكة واحدة. فدکتا کو تھوڑا سا کھینچیں گے، الف ہے، دکتوں پہ ادغام کرنا ہے، تھوڑا سا جما کر پڑھنا ہے، وا کو کھینچیں گے، واحدہ گولتا ہے ادھر، اور وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، دکتوں واحدہ، دکتوں واحدہ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ وَانشَقَّ قاف پر پڑھا جائے گا، السَّمَاء پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 لکھ کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. یو کو کھینچنا نہیں ہے، وولین ہے، دیو پہ تھوڑا سا ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، وا کو کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، ہیا گولتا کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. فَوْقَ